وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم نے انہیں لکھ دیا ہوتا یا ان پہ لازم کر دیا ہوتا، ان اقتلوا انفسکم، کہ قتل کرو اپنے آپ کو، او اخرجوا من دیارکم، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، تو نہ وہ کرتے اس کو، الا قلیل منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ لکان خیرا لہم واشد تثبیتا، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ یہاں پھر منافقین کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے دین کے احکام دے کر ان سے کچھ بہت زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا، ہم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو، ان اقتلوا انفسکم، یا یہ نہیں کہا کہ تم اپنے گھر چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ۔ ہم نے تو دین میں جو احکام دیے وہ بڑے ہی سیدھے سادے اور قابل عمل ہیں۔ اگر کوئی حکم انہیں ایسا دیا جاتا جو ان کی جان پر ایک بوجھ ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ ما فعلوہ الا قلیل منہم، نہ کر سکتے اس کو مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ ان سے یہی کہا گیا نا کہ اپنا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں، جو کہ ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے، یعنی چھوٹی بات نہیں مان سکتے تو بڑی باتیں کہاں مان سکتے ہیں؟ جو لوگ نفسیاتی جھٹکوں کے موقع پر دین پہ قائم نہیں رہ سکتے، نفسیاتی جھٹکا کیا ہوتا ہے؟ کہ مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جانا، ایسا ہی ہے نا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت چھوڑ کے کعب بن اشرف کی عدالت میں جانے کے پیچھے غرض کیا تھی؟ کہ دنیاوی فائدے کا تحفظ ہو جائے، یہی تھا نا، دنیا کا فائدہ بچ جائے، ہماری مرضی کا فیصلہ ہمیں مل جائے۔ تو جو شخص اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں سن سکتا، اس کے عوض اپنی مرضی کی خاطر دین بیچنا چاہتا ہے، تو پھر اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بڑی بڑی قربانیاں کر سکے؟ یعنی جو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور طرف رجوع کر رہا ہے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خاطر کیا قربانیاں کر سکتا ہے؟ وہ کہاں اپنا مال اور جان دے سکتا ہے؟ اب ہم اس کو اپنے اوپر لے آئیں، ذرا اپنی روزمرہ زندگی میں لے آئیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہمیں ساتھ ساتھ ڈیسیژن لینا پڑتا ہے۔ ایک طرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے اور ایک طرف ہمارے موجودہ زمانے کے رسم و رواج، فیشن، طور طریقے ہوتے ہیں۔ ہم کسی مجلس میں ہیں، کسی محفل میں ہیں، چھری کانٹے سے کھانا پڑ گیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس میں تو آپ کو الٹے ہاتھ سے ہی کھانا پڑے گا، جو مروجہ، مصدقہ، مسلمہ طریقہ ہے۔ اگر آپ اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو آپ اتنے اسمارٹ نہیں نظر آئیں گے۔ دوسری طرف سنت رسول تقاضا کر رہی ہے کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے۔ اب آپ سب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں اور آپ کو کھانا پڑ رہا ہے دائیں ہاتھ سے، اور آپ اس پر دل میں شرمندہ ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ شرمندگی تو میں برداشت نہیں کر سکتا، میں تو جیسا دیس ویسا بھیس، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جو ساری دنیا کر رہی ہے ہم بھی وہی کر رہے ہیں، جہاں وہ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ آپ کے لیے امتحان کا موقع ہوتا ہے۔ اس وقت اپنے آپ سے پوچھا کریں اب کرنا کیا ہے۔ اس وقت جرت کی ضرورت ہے کہ ایک سنت کو زندہ کرنا ہے، اور ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے زندہ کرنا ہے کہ جو یا تو جانتے ہی نہیں، یہ جانتے بوجھتے نام نبی کا لیتے ہیں، فخر غیروں کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ مجھے اپنے عمل سے بتانا ہے یہاں کہ میں جو کچھ کہتی ہوں وہ کر کے بھی دکھاتی ہوں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ نہیں، عمل سے بھی ظاہر کروں گی۔ جیسے چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہنے کی بجائے ایکسکیوز می، کیا ملا؟ آپ نے کسی کا قصور کیا، کسی کا گھر ڈھا دیا، شرم آتی ہے ہمیں، احساس کمتری کا شکار ہے نا۔ اس لیے کہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچی بسی ہی نہیں، وہ عظمت دی ہی نہیں، آپ کو مقام دیا ہی نہیں، صرف دعوے ہی دعوے ہیں۔ تو آپ دیکھیں بہت سی چیزیں آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں مل جائیں گی کہ جہاں ایک واضح سنت کو جانتے ہوئے ہم صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو رواج نہیں دے سکتے کہ لوگوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہم۔
یہ نفسیاتی جھٹکا ہوتا ہے. اس کو آپ ایک لفظ نوٹ کر لیں, نفسیاتی جھٹکا لگتا ہے نا ہمیں, شوق لگتا ہے ایک جب کوئی بات کر جاتا ہے ہمیں. تو جب ہم دین کے لیے ایک نفسیاتی جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے تو ہم پھر بڑی بڑی قربانیاں کہاں سے کر سکتے ہیں؟ پھر اگر ہمیں دین کا مطالبہ ہو کہ اپنی جان پیش کرو, کہاں کر سکتے ہیں؟ اپنا گھر چھوڑ دو, کہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. اسی موقع پہ کہا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ, اگر وہ عمل کر لیتے اس پر جو ان کو نصیحت کی گئی تھی, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو ان کے حق میں زیادہ اچھا ہوتا. جیسے بیٹھ کے کھانے ہی کا معاملہ ہے. مجھے بعض اوقات بڑا دکھ ہوتا ہے, یہاں نماز پڑھی تھی, یہاں اپنی ہی قرآن پڑھنے والی اسٹوڈنٹس چل پھر کے کھا رہی ہوتی ہیں, بعض اوقات بائیں ہاتھ سے کھا رہی ہوتی. پورے جسم میں میرے سنسنی دوڑ جاتی ہے جب میں سر ڈھکے ہوئے کسی کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھتی ہوں یا کھڑے ہو کے کھاتے دیکھتی ہوں. پھر آپ کو بلیم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بلیم کرتی ہوں. ان کا کیا قصور ہے, انہیں تو پتہ ہی نہیں, یہ میرا فرض ہے انہیں بتاؤں. کیا ہمیں خود احساس نہیں ہوتا؟ کیا واقعی ہمیں نہیں پتا کہ کھڑے ہو کے کھانا منع ہے؟ چلتے پھرتے جانوروں کی طرح ہم کھا رہے ہوتے ہیں. قرآن میں آتا نا کفار کے بارے میں, یأکلون کما تأکل الانعام, وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. اور جانور کیسے کھاتا ہے؟ جس درخت کے پاس سے گزرا ادھر منہ مار لیا, ادھر مار لیا, کھاتا گیا اور چلتا گیا اور ادھر اور ادھر. That's it. شادی میں بہت ہی رش ہو کہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملے, لیکن الحمدللہ مجھے ہر جگہ مل جاتی ہے, مجھے ہر جگہ مل جاتی ہے. اور جب میں بیٹھتی ہوں تو بہت سارے لوگ شکر کرتے ہیں کہ ایک بیٹھا تو بیٹھنے کی جگہ مل گئی. اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ کوئی ایک کونا, کوئی ایک کنارہ, ذرا سے 4 قدم چل کے جہاں کرسیاں چھوڑ کے آتے ہیں. دیکھیں آپ شادی میں ہم سارا وقت تو کھڑے نہیں رہتے نا, سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتی ہے نا. جب ہم جاتے ہیں شروع میں تو ہمیں وہ کیا کہتے ہیں, کھڑے ہو جاؤ. کرسی آفر کرتے ہیں, یہ دری کرتے ہیں, یہ کوئی چیز کرتے ہیں جو ان کی میسر ہوتی, وہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں. پھر ساتھ ہی کرٹن کے پیچھے کھانے کا انتظام ہوتا ہے, وہ کھڑے ہو کے کیا ہوا ہوتا ہے. مجبوری ہوتی ہے کہ وہاں پھر دوبارہ بیچاری کرسیاں لگائیں تو بہت مشکل ہو جاتی. کیا ہمارے لیے پاسبل نہیں کہ وہاں سے کھانا لے کے واپس انہی کرسیوں پہ آئیں جہاں ہم پہلے بیٹھے تھے؟ بالکل قریب ہی پڑی ہوتی, لیکن ہم خود کام نہیں عقل سے لیتے اور نہیں پلٹتے وہاں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ چلیں بہت دور ہو گئی ایک جگہ کے, اوپر سے نیچے آ گئے یا نیچے سے باہر بہت دور چلے گئے. اس صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ کناروں پر بہت جگہ ہوتی ہے. مجھے کبھی فکر نہیں ہوئی کہ میں نیچے بیٹھی تو میری شان میں کوئی فرق ہو جائے گا, کیونکہ ہم اس وقت ہتک محسوس کر رہے تھے کہ ہائی لوگ کیا کہیں گے, مولوی لوگ ہیں نیچے بیٹھے, کہتے رہے. ہمیں تو اس وقت یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ الہدا میں آئی, اس لیے کہتی کہ ایک شادی پہ میں نے آپ کو دیکھا اور الہدا کے لوگوں کو کہ وہ بیٹھ کے کھا رہے تھے, تو اس وقت تو میں دیکھ کے نہ بیٹھ سکی, لیکن میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگلے دن سے کہ کھانا بیٹھ کر ہی ہے, کیونکہ یہ اسلام کی خاموش تبلیغ ہے. آپ عمل کر کے تو دیکھیں. لیکن ہم کس طرح کریں جب ہمارے اپنے عقل کا کانٹا نہیں نکلا, ابھی وہ غیروں کی محبت نہیں گئی دل سے, تو اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری نہیں ہو سکتی جب تک کہ غیروں کی محبت دل سے نہ نکلے اور ان سے وہ امپریس ہونا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ چیزیں نہ جائیں. فائدہ اپنا ہوتا ہے صحت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے. جب کوئی بھی نیا فیشن شروع ہوتا ہے تو سب حیرت سے ہی دیکھتے ہیں, پھر قبول کر لیتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اتنا اہم ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ انہی کے لیے زیادہ بہتر تھا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب, یعنی اللہ اور رسول کی بات ماننے کے بعد مزید ثابت قدمی آتی. وہ ایک جھجک ہوتی ہے نا جب ختم ہوتی ہے, ایک دفعہ جب آپ جرأت سے سٹیپ لے لیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی بھی کام کر جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, آپ جم جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ ایک قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں کسی بھی کام میں بڑھنے کے لیے, اگر آپ کو ایک سٹیپ رکھنے کی جگہ مل جائے تو آپ اپنا بوجھ پیچھے کی بجائے آگے ڈال دیتے ہیں, دوسرا قدم لازمی اٹھ جائے گا اور آپ جم جائیں گے. لیکن اگر آپ لٹکے رہے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, ایک قدم پیچھے رکھا ہوا ایک آگے رکھا ہوا ہے, تو اس طرح زیادہ دیر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, یا آپ کو آگے جانا ہے یا پیچھے آنا ہے. تو دین کے راستے میں تباہ ہو گیا وہ جو آگے جانے کی بجائے پیچھے آ گیا. تو جب آپ ہمت کر کے دوسرا قدم آگے رکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دین پر عمل کرنے والوں کو پھر اس سے مزید استقامت نصیب ہوتی ہے. اشد تثبیتا,
وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے. میری خاطر رسوا تو ہو کے دیکھو، شرمندہ تو ہو کے دیکھو، کوئی بات تو سن کے دیکھو. بادشاہ کائنات ہوں، اتنا بڑا اجر دوں گا کہ کوئی اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کوئی معمولی سی بات ہے؟ اللہ کی بات ماننا اور پھر محروم رہ جانا، یہ تو ہو سکتا ہی نہیں. وقتی طور پر اگر کسی نے آپ کو محروم کر بھی دیا اپنی محبت سے یا اپنی عزت سے یا وقتی بات سے، تو کچھ نہیں فرق پڑتا. اس وقت فوراً کمپیئر کیا کریں. ایک طرف یہ شخص اس سے عزت چاہتی ہے اور ایک طرف اللہ کی ذات. ہے کوئی مقابلہ؟ ہے کوئی؟ مجھے اس کو راضی کرنا، نہیں مجھے اس کو راضی کرنا ہے. مجھے اس سے اجر لینا ہے، نہیں مجھے اس سے لینا ہے. یہ کیا دے گا اور وہ کیا دے گا؟ وہ وعدہ کر رہا ہے کہ بات تو مانو. اذا لآتیناہم من لدنا، ان کی طرف مت دیکھو، ہم اپنے پاس سے دیں گے. اجرا عظیما، اور کیا دیں گے؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ان کی رہنمائی کریں گے سیدھے راستے کی طرف. ان کے لیے صراط مستقیم آسان کریں گے، سیدھا راستہ کھول دیں گے ان کے لیے، دکھا دیں گے ان کو. اہدنا الصراط المستقیم جو دن میں کئی دفعہ مانگتے ہیں، وہ ملے گا کیسے؟ اس جرت کے قدم اٹھانے کے ساتھ ملے گا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وہ صرف دعا مانگنے سے نہیں ملتا. اہدنا الصراط المستقیم، اس کے لیے ایک قدم اٹھانا ضروری ہے اور پھر آپ بڑھ جائیں گے اس راستے میں آگے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی، ہر طرح کی مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر، ہر طرح کے مفادات کو قربان کر کے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کر لے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. کیونکہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط الذین انعمت علیہم، جب تم اطاعت کرو گے تو خود بخود اللہ تمہیں ان لوگوں کے راستے پہ لے چلے گا، ان کے ساتھ شامل کر دے گا. من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، شہیدوں میں سے، والصالحین، اور دیگر صالح لوگوں میں سے. وحسن اولئک رفیقا، کتنے بہترین ہیں یہ دوست. اگر وہ دوست چھٹ بھی گئے تو ان سے کئی گنا بہتر دوستوں میں مل جائیں گے، حقیقی مخلص دوست مل جائیں گے. کیونکہ انسان کو یہی ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ چھٹ جائیں گے مجھ سے، سارے میرے اپنے میرے مخالف ہو جائیں گے، اپنے پرائے ہو جائیں گے، بیگانے ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، میں ان کی محبت سے محروم ہو جاؤں گا. تو ہو جاؤں، اس کے صلے میں جو محبتیں ملیں گی اور جو کچھ نصیب ہوگا وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی وہ حدیث سنائی تھی کہ ایک روز ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان، بیوی، اولاد اور ہر انسان سے زیادہ ہے. بعض اوقات میں گھر میں ہوتا ہوں اور بے چین رہتا ہوں جب تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں، تب سکون ملتا ہے. اب مجھے فکر ہے جب اس دنیا سے آپ کی وفات ہو جائے گی اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو میں جانتا ہوں کہ آپ جنت میں درجات عالیہ میں ہوں گے، اور اپنے بارے میں مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں، اور اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ آپ کے درجے سے بہت نیچے ہوگا، وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا تو مجھے کیسے صبر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر جواب نہ دیا، خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ کسی بھی درجے میں ہوں لیکن ان کی ملاقات ہوگی، وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. اور جنت میں جیسے صحیح بخاری میں آتا 100 درجے ہیں، 100 منزلہ، اور ایک درجہ دوسرے درجے کی نسبت جیسے آتا ہے کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں سے اپنے اوپر کے طبقات والوں کو دیکھیں گے، اوپر کے درجے والوں کو دیکھیں گے، جیسے دنیا میں تم ستاروں کو دیکھتے ہو، ایک درجہ دوسرے سے اتنا اونچا، اتنی بلندی. اور جنت کے درجے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے، نیت کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے. ایک ہی کام مثلاً آپ 300 لوگ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب کا درجہ مختلف ہوگا. کس اعتبار سے؟ محنت کے اعتبار سے.
نیت کے خلوص کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کہ آپ سیکھنے کے بعد کرتے کیا ہیں، خود بخود آٹومیٹیکلی درجے مختلف ہو جائیں گے. اور قیامت کے دن انسان کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. المرء مع من احب، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جتنی خوشی اس بات کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے کہ اگر ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا تو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے. یعنی صحابہ کرام اس خوشخبری پر بہت خوش ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے تھا. اسی طرح صادق تاجر، امانت دار تاجر، اس کو بھی یہی بتایا گیا کہ وہ کس کے ساتھ ہوگا. ترمذی کی روایت ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اور وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو آپ کو پہلے سنائی گئی تھی کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے جن کا نام ربیعہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، پانی وغیرہ وضو کا آپ کو دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ مانگو جو کچھ تم مانگتے ہو. تو وہ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. مرافقہ، رفاقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے، کچھ اور مانگو. تو کہتے ہیں ہوا ذاکا، میرا سوال وہی ہے جو پہلے تھا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا فأعنی علی نفسک بکثرت السجود، کہ پھر میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ساتھ، یعنی نمازیں خوب پڑھا کرو. یعنی اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس میں سجدوں کی کثرت ضروری ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ انبیاء اور صدیقین. انبیاء کے بعد صدیق کا درجہ سب سے بڑا ہوتا ہے. اور صدیق کون ہے؟ صدیق کا لفظی معنی ہے جو نہایت سچا ہو، جو اپنے معاملات اور برتاؤ میں نہایت کھرا ہو، سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرے. اور وہ عملی طور پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابو بکر صدیق کو دیکھیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ سچ کر دکھایا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی اور محبت کا صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ عملی طور پر وہ سب قربانیاں بھی پیش کی جو جس موقع پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت پیش آئی. پھر اسی طرح شہداء، شہید کی جمع جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے دیتے ہیں. والصالحین، نیک کام کرنے والے جس کے لیے 2 شرائط لازمی ہیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دینے والے. وحسن اولئک رفیقا، کتنی خوبصورت آیت ہے نا کہ کتنے اچھے ہیں یہ دوست. کیونکہ انسان کو عموماً اللہ اور رسول کی نافرمانی پہ اکساتا کون ہے؟ دوست ہی تو اکساتے ہیں، وہی تو غلط کام کرنے کو کہتے ہیں. اور انسان انہی کی خاطر بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی بات مان لی، رسول کی بات مان لی، سنت کا اتباع کر لیا، یہ چھٹ جائیں گے. فرمایا کوئی بات نہیں، حسن اولئک رفیقا، اس سے بہتر دوست مل جائیں گے. اور یہ جو اللہ رسول کی نافرمانی کروانے والے ہیں یہ تو دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن یہ جو دوست ہیں صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے اور تمہارے لیے بھی بلند درجات کا سبب بنیں گے. ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ دے. وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جاننے والا. حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے کہ کون شخص کتنا مخلص ہے دین کے راستے میں اور اس کا انجام اور مقام کیا ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.